سب سے پہلے تو میری ریکویسٹ ہے اسلام کی دنیا چینل سننے والے میرے اپنوں سے کہ پہلے کامنٹ میں صلی اللہ علیہ وسلم لکھیں، اس کے بعد ہم اسٹارٹ کرتے ہیں ویڈیو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، آج کے اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے ہمارے پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، ان کی خوبصورت زندگی کے بارے میں۔ ہمارے پیارے آقا کی زندگی پوری امت کے لیے ایک پرفیکٹ مثال ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی تمہارے لیے بہترین مثال ہے۔ بے شک۔ اب میں بات کروں گی ہمارے پیارے آقا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش مبارک کے بارے میں۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش 571 AD میں مکہ مکرمہ میں ہوئی۔ آپ کے والد حضرت عبداللہ کا انتقال آپ کے دنیا میں آنے سے پہلے ہی ہو گیا تھا، اور جب آپ صرف اور صرف 6 سال کے تھے تب آپ کی والدہ حضرت آمنہ بھی دنیا سے رخصت ہو گئیں۔ اس کے بعد آپ کے دادا حضرت عبدالمطلب نے آپ کی پرورش کی، لیکن ابھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر صرف اور صرف 8 سال تھی تو ان کا بھی انتقال ہو گیا۔ پھر آپ کے چچا ابو طالب نے آپ کو اپنے گھر میں رکھا اور بڑی محبت سے پالا۔ اب میں بات کروں گی ہمارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کے بارے میں۔ آپ بچپن سے ہی سب سے الگ تھے۔ آپ ہمیشہ سچ بولتے، ایمانداری سے کام کرتے اور سب کے ساتھ انصاف سے پیش آتے۔ اسی وجہ سے مکہ کے لوگ آپ کو الصادق یعنی کہ سچ بولنے والا اور الامین یعنی کہ امانت دار کہتے تھے۔ ہر شخص اپنی امانت آپ کے پاس چھوڑ کر مطمئن ہو جاتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا گھرانہ۔ 25 سال کی عمر میں آپ نے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نکاح کیا۔ وہ ایک عزت دار اور سمجھدار عورت تھیں۔ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر مشکل میں سپورٹ کیا۔ اسلام میں سب سے پہلے ایمان لانے والی بھی وہی تھیں، حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، امت کی ماں۔ ان کے ساتھ آپ نے 25 سال گزارے۔ نبوت کا آغاز۔ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 40 سال ہوئی، آپ غار حرا میں عبادت کر رہے تھے۔ وہاں پہ پہلی وحی آئی تھی۔ جبرائیل علیہ السلام جو فرشتے ہیں وہ آپ سے آ کے کہے، اقرا یعنی پڑھیے۔ ایسے ہی جبرائیل علیہ السلام نے 3 مرتبہ کہا، اور جب تیسری مرتبہ کہا تب اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھنے لگے۔ پھر وحی آنے کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ تو سب سے پہلے 30ویں پارے میں جو آیت ہے، اقرا بسمک الذی خلق، یہی سب سے پہلے نازل ہوئی تھی۔ اب میں بات کرتی ہوں دعوت اسلام اور مشکلیں۔ آپ نے سب سے پہلے اپنے قریبی دوستوں کو اسلام کی دعوت دی، قریبی لوگوں کو اسلام کی دعوت دی، جس میں تھے حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت خدیجہ سب سے پہلے ایمان لائے۔ لیکن مکہ کے مشرکین اسلام کے خلاف ہو گئے۔ انہوں نے آپ کو ستایا، بہت ستایا، صحابہ پہ بھی ظلم کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ پتھر پھینکے گئے، طعنے دیے گئے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ صبر کرتے رہے، صبر کرتے رہے، اور صبر ہی سکھایا اپنے ساتھیوں کو بھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اگر ایک بار ہاتھ اٹھا کے اللہ سے مانگتے، ان کے لیے ان کو ہلاک کرنے کی بد دعا کرتے تو وہ ہلاک ہو جاتے، وہ نیست و نابود ہو جاتے، لیکن ہمارے پیارے آقا نے ایسا نہیں کیا، ہمیشہ صبر کا دامن بھی پکڑے رہے
اور ہمیں بھی یہی سیکھ دیا کہ ہم ہمیشہ ہر وقت میں صبر کا ساتھ نہ چھوڑیں۔ میں بات کروں گی ہجرت کی۔ جب ظلم حد سے زیادہ ہو گیا تو اللہ کے حکم سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ مکہ سے مدینہ ہجرت کر گئے۔ مدینہ میں آپ کو بہت عزت ملی اور بہت ہی شاندار آپ کا استقبال ہوا۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے لوگوں کو، مدینہ کے لوگوں کو اتنی محبت تھی کہ ہر کسی کی یہ خواہش تھی کہ سرکار ہمارے گھر پہ قیام کریں۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری اونٹنی جس گھر کے آگے بیٹھ جائے گی میں اسی گھر پہ قیام کروں گا، وہیں کا مہمان بنوں گا۔ پھر اونٹنی بھی لگتا تھا کہ اب بیٹھ رہی ہے، لیکن بیٹھتے بیٹھتے بھی وہ پھر سے چل دیتی تھی۔ اس طرح ہوتے ہوتے حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مکان کے آگے وہ بیٹھ گئی، وہیں پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم قیام کیے۔ اسلام کی حفاظت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے خون اور پسینے دونوں سے کیا۔ اسلام میں 3 بڑی جنگیں ہوئیں۔ سب سے بڑی پہلی جنگ تھی جنگ بدر، جس میں صحابہ کی تعداد صرف اور صرف 313 تھی اور مشرکین تھے 1000۔ بہت بڑی جنگ تھی اور صحابہ بھوکے غریب لوگ تھے جن کے پاس نہ کھانے کو سامان تھا اور نہ ہی صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ لوگوں کے پاس ہتھیار تھے۔ 313 کی تعداد تھی، اس میں بھی صرف اور صرف 8 تلواریں تھیں، بہت کم گھوڑے تھے، اور ادھر مشرکین پورے ہتھیار سے لیس اور ہزار تھے۔ وہ نہت تھے صحابہ، غریب لوگ، لیکن اللہ کی مدد سے شکست دے دیا مشرکینوں کو۔ اس کے بعد ایک جنگ ہوئی، جنگ احد اور جنگ خندق، لیکن ہر جنگ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف انصاف اور ایمان کا پیغام دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق تو اتنا شاندار تھا کہ دنیا کا سب سے بہترین اخلاق تھا، اور آپ بچوں کو بہت پیار کرتے تھے، غلاموں کو عزت دیتے تھے اور عورتوں کو حق دلاتے۔ ایک مرتبہ ایک عورت آپ کے اوپر کیچڑ پھینکتی تھی، روز اس کا کام تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ کیچڑ پھینکتی تھی، لیکن جب وہ ایک دن بیمار ہو گئی تو آپ خود اس کے گھر جا کے اس کی خیریت پوچھنے گئے۔ آپ نے فرمایا سب سے بہترین تم میں وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے لیے بہترین ہو، اور قرآن میں اللہ نے فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا ہم نے آپ کو تمام جانوں کے لیے رحمت العالمین بنا کر بھیجا۔ رحمت للعالمین ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارکہ 63 سال کی تھی۔ 12 ربیع الاول کو مدینہ منورہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے پردہ فرما لیا۔ آپ کی آرام گاہ مسجد نبوی میں ہے اور آپ وہاں پہ آرام فرما رہے ہیں۔ آج بھی دنیا بھر کے ہزاروں مسلمان آپ کو سلام عرض کرنے وہاں جاتے ہیں۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی صرف ایک کہانی نہیں بلکہ ایک مثال ہے۔ اگر ہم ان کی سنت پر عمل کریں، سچ بولیں، انصاف کریں اور انسانیت سے محبت کریں تو ہم اپنی زندگی کو بہترین بنا سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ ہمارے آقا کی خوبصورت باتیں اگر میں کروں تو شاید یہ وقت بھی کم پڑ جائے، لیکن اب میں آپ سے اجازت چاہتی ہوں۔ انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی ایک نئے ٹاپک کے ساتھ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔